محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جن چیزوں کی تربیت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور جو چیزیں اس کی اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے بہتری کا سامان ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، ان میں سے ایک انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو، اس کا بندہ، اس کی مخلوق اور اپنی عاجزی انکساری کا اظہار، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی طرف سے، اپنے بندوں کی طرف سے کسی قسم کا تکبر، بڑائی، اترانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ ہرگز پسند نہیں۔ تو انسان کے لیے جو عادات، رویے، اخلاق تباہ کن ہیں، خطرناک ہیں، اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں، ان میں سے ایک بری عادت، برا رویہ، وہ تکبر بھی ہے۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی جو بری عادت ہے، بد خصلت ہے، یہ انسان کے لیے بہت تباہ کن ہے، انسان کے لائق نہیں ہے۔ انسان کی حیثیت نہیں ہے اتنی کہ وہ تکبر کر سکے۔ تکبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر محتاجی سے پاک ہے، مکمل اختیارات والا ہے، فعال لما یرید ہے۔ اس کے حکم کے سامنے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر تکبر لائق ہے کسی کی شان کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ الکبریاء ردائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کو اپنی چادر قرار دیا ہے۔ تو جو انسان ہو کر، مخلوق ہو کر، اللہ کا بندہ ہو کر، محتاج ہو کر وہ تکبر کرے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی طرف سے یہ عادت قطعاً پسند نہیں، کیونکہ انسان عام طور پر جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور اس کے اندر یہ تکبر والی عادت جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے کہ شاید میں کچھ چیز ہوں، کسی کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے، بادشاہت مل جائے، وزارت مل جائے، سرداری مل جائے، یا بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جائے، دوستی ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔
اور دنیا کے لحاظ سے دنیا بھی اس چیز کو مانتی ہے، اس طرح کے لوگوں کو بڑا سمجھتی ہے۔ اسی طرح کوئی خاندان کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے، اپنے قبیلے کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نسبت کے لحاظ سے کہ میری فلاں کی طرف نسبت ہے، میں فلاں خاندان میں سے ہوں، فلاں کی اولاد اور نسل میں سے ہوں۔ یہ چیز بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے تو پھر وہ تکبر میں آ جاتا ہے کہ میں بڑا قابل ہوں، بڑی صلاحیتیں میرے اندر ہیں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ چیزیں اس کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح کسی کے اندر کوئی مہارت آ جائے، کوئی ہنر آ جائے، کوئی کاریگری اس کے ہاتھ میں آ جائے، کوئی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے جو دوسروں میں نہ ہو، تو اس وجہ سے بھی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی اپنی جوانی پر، کوئی اپنے حسن پر، کوئی اپنے لباس پر، کوئی اپنی صحت پر، کوئی اپنے اس طرح کی دیگر اور کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے چھوٹا اور حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس طرح کی عادت کا آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی باغی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، معبود، رازق یہ سمجھنے سے بھی وہ انکار کر دیتا ہے۔ جیسے قارون نے کیا تھا، اس کو لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا زیادہ نوازا ہے، مال و دولت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس میں سے اس کا حق ادا کرو، اپنی آخرت کی اس سے تیاری کرو، کوئی ذخیرہ آخرت جمع کر لو، دوسروں کے کام آؤ، محتاجوں کے کام آؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری ڈگریوں اور تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ میری ذہانت اور ہوشیاری کا نتیجہ ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا، اللہ کی دین سمجھتا، اس نے اب اس کو اپنی جو ہے وہ محنت کا نتیجہ سمجھ لیا، تکبر میں آ گیا، کسی کی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب آدمی کسی وجہ سے تکبر میں آ جائے تو پھر اس کو کسی کی کوئی بات اس حوالے سے سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو فضول سمجھتا ہے، بیکار وقت کا ضیاع سمجھتا ہے اور اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ جبکہ اگر غور کیا جائے، سوچا جائے تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، سب عارضی ہیں، سب وقتی ہیں، کچھ وقت کے لیے ہیں اور ان کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں کہ کب واپس لے لی جائیں، کب چھین لی جائیں، اور یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، ڈرانے کے لیے نہیں ہے، ایسا عملاً ہوتا ہے
کہ منٹ سیکنڈ لگتے ہیں آدمی کا سارا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ جس وجہ سے وہ اتراتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ اس سے چھن جاتی ہے، واپس لے لی جاتی ہے، اور وہ لاچار، بے بس اور مجبور ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسا دنیا میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی مثال فرعون کو دیکھ لو، وہ بھی بڑا متکبر تھا، اتنا تکبر کہ اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی کا حکم نہیں چل سکتا، میں مالک ہوں اس پورے ملک کا، علاقے کا، میرے حکم کے بغیر جہاں چڑیا جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی۔ اور پھر ایک دن آ گیا جب اس کا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیا گیا، جب غوطے آنے شروع ہوئے سمندر کے اندر تو عقل ٹھکانے آ گئی، اپنی حیثیت کی سمجھ آ گئی کہ یہ ساری خالی ہوا تھی، پھونک بھری ہوئی تھی، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو اس پانی سے نہیں بچ سکتا، ڈوبنے سے نہیں بچ سکتا، پورے ملک کا میں مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا، میں تو اس چند گھونٹ پانی جو میرے اندر جا رہا ہے اس کا مالک نہیں ہوں، اس کو نہیں روک سکتا جو مجھے ڈبو رہا۔ جب عقل ٹھکانے آئی تو پھر کلمہ پڑھنے لگا، ایمان لانے لگا، اپنی بندگی کا اظہار کرنے لگا، اپنی عاجزی انکساری کا اعلان کرنے لگا، اپنے چھوٹے ہونے کا اعلان کرنے لگا۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہوا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنے آپ کو سمجھانے کا، اللہ کے سامنے جھکنے کا، اپنے اندر بندگی پیدا کرنے کا، عاجزی انکساری پیدا کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا ایک وقت دیا ہوا۔ اس کے اندر آدمی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنی اصلاح کرے تو وہ اس کو فائدہ دے گا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، جان نکلنی شروع ہو جائے، روح حلق تک پہنچ جائے، پھر آدمی اس کو سمجھ آ جائے اور کہے کہ اب مجھے دوبارہ موقع دے دیا جائے، میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی غلطی نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو تکبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی طرف سے بہت ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ بندے کی حیثیت ہی نہیں ہے، کچھ کوئی گارنٹی نہیں ہے، وجہ ہی نہیں ہے اس کے کوئی تکبر کرنے کی، سب کچھ عارضی، منٹوں سیکنڈوں میں سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی، اس کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے، سوال کرنا چاہیے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس آدمی کے دل میں ایک ذرہ بھی تکبر ہے، بڑائی کا اس کے اندر عنصر موجود ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ بلند سمجھتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے اپنی گفتگو سے، اپنی چال سے، اپنے رویوں سے، تکبر کا اظہار کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ متکبر آدمی ہے، تو فرمایا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے۔ صحابہ کرام کو فکر لاحق ہوئی، سوال کیا کہ ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اچھا پہنے، اچھا کھائے، اس کی اچھی رہائش ہو، اس کے کپڑے اچھے صاف ستھرے ہوں، خوبصورت ہوں،
اس کا جوتا اچھا ہو، قیمتی ہو، بہترین ہو۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اچھے کپڑے پہننا بھی تکبر ہے، اچھا جوتا استعمال کرنا بھی تکبر ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ بھی تکبر ہے؟ میں یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لباس کی نعمتیں، کھانے کی نعمتیں، رہنے کی نعمتیں، سواری کی نعمتیں، دیگر دوسری زندگی کی سہولیات، میں ان سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چیزیں تمہاری دسترس میں آ جائیں، تمہیں یہ مل جائیں، اس کے بعد پھر تم لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دو، کسی کو اپنے برابر بیٹھنا پسند نہ کرو، کسی سے ہاتھ ملانا، سلام لینا پسند نہ کرو، نفرت کرنا شروع کر دو۔ میں یہ تکبر ہے۔ الکبر غمط الناس وبطر الحق، مسلم شریف کی روایت۔ آپ نے تکبر کی وضاحت فرمائی کہ تکبر کیا ہے؟ میں حق کو جھٹلانا۔ جب تمہیں کوئی بات کہی جائے، سمجھائی جائے اور بات بھی وہ قابل قبول ہو، قابل عمل ہو، درست بات ہو، لیکن تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، مجھے روکنے والا، میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، حق بات کو حق سمجھنے کے باوجود جھٹلا دینا کہ یہ میرا کیا کر لیں گے، میں نہیں مانتا، میں یہ تکبر ہے۔ تو ایسا وہی کرتا ہے جس کے پیچھے کوئی چیز ہو، کوئی قوت ہو، کوئی مال و دولت ہو، کوئی اور وسائل ہو، تو پھر وہ اس طرح کے رویے پر اترتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ منع نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں کی وجہ سے تکبر میں آ جانا اور پھر حق بات کا انکار کرنا، حق کو تسلیم نہ کرنا، اپنی غلط بات پر اڑ جانا، ضد کرنا، مقابلہ کرنا کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں یہ تکبر ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور غمط الناس، اور لوگوں کو، دوسروں کو جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں ان کو پھر حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، میں یہ تکبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہونا یہ تکبر نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں کے ملنے پر دوسروں کو گھٹیا اور حقیر سمجھنا شروع کر دینا اور حق کا انکار کرنا، میں یہ تکبر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا، اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا، دوسروں کو حقیر سمجھا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس کے اندر غرور آ گیا اور انکار آ گیا، تو پھر یہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ جنت کی ہوا، خوشبو، وہ بھی اس کو نہیں میسر ہوگی، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو متکبر لوگ ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں، ترمذی شریف کی روایت، میں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا دیں گے کہ وہ اتنے ہی حقیر بن کر، گٹھیا بن کر ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، فرمایا کہ وہ چیونٹیوں کی طرح انسانی شکل ہوگی لیکن وجود چیونٹیوں والا، دوسرے آدمی اپنے عام جسم کے مطابق، عام قد کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا، لیکن جو دنیا کے اندر تکبر کرنے والے ہوں گے ان کو ان کے تکبر کا یہ بدلہ ملے گا، یہ سزا ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے ان کو ذلیل کر کے اٹھائیں گے، چیونٹیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے قدوں کے اندر، جسموں کے اندر، انسانی شکل و صورت کے ساتھ لوگ پہچانتے ہوں گے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے،
اس طرح حقیر کر کے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے. یہ ہے تکبر کا نتیجہ. فرمایا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تربیت کی، جو ہمارے لیے بھی ہے، ہماری اولادوں کے لیے بھی ہے، تمام انسانوں مسلمانوں کے لیے. فرمایا کہ لوگوں سے اپنے رخسار کو دوسری طرف نہ کرو، یعنی لوگوں سے نفرت نہ کرو، لوگوں سے ملنے سے انکار نہ کرو. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. اور زمین میں اترا کر نہ چلو، تکبر کے ساتھ نہ چلو کہ میں کوئی چیز ہوں، یہ ظاہر کرتے ہوئے زمین پر نہ چلو. ایمان والے مومن بندے تو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اور میں کہ تمہاری چال سے بھی تکبر جو ہے، بڑا پن، یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر تکبر کرنے والے، اترانے والے، میں اس کو پسند نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک نہایت وہ حقیر شخص ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، جو دنیا کے اندر بڑا بنتا ہے، تکبر کرتا ہے، اترا کر چلتا ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کہ ایک آدمی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال و دولت دیا ہوا تھا، حسن جوانی سے نوازا ہوا تھا، تو وہ خوبصورت لباس پہن کر اور اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر تکبر کے ساتھ وہ چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ ہو کر، ایک مخلوق ہو کر، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے. میں کہ اس کو دوسروں کو عبرت کے لیے سکھانے کے لیے سزا دی گئی، اس کو زمین میں دنسا دیا گیا، زمین میں نیچے جانا شروع ہو گیا، زمین پھٹ گئی، کھل گئی اور اندر دفن ہو گیا. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. صرف ایک دفعہ دنسنے سے بات ختم نہیں ہوگی، میں قیامت تک وہ نیچے کو دنستا ہی چلا جائے گا. یہ ہے تکبر کا نتیجہ، اس کا انجام، کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنا شروع کر دینا، اور پھر لوگوں پر رعب جاننا، اور لوگوں کو، عام مسلمانوں کو، بھائیوں کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا کسی بھی حوالے سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی طرف سے عاجزی، انکساری یہ پسند ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں. جو چھوٹا بن کے رہتا ہے، عاجز بن کے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں. اور جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا آ گیا قیامت والے دن چیونٹیوں کی شکل میں اس کو ذلیل کر کے اٹھایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.